ہیں۔ یہ سارے لوگ اتنا زیادہ تعداد میں اور سب کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں، کیا کوئی لڑائی ہو گئی، کوئی جنگ ہو گئی؟ کیا بات ہے، آخر یہ لوگ جمع کیوں ہیں؟ تو ایک شخص نے بتایا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتاتا ہے، اللہ کا نبی بتاتا ہے، اس سے اور اس کے لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تمام یہودی اس سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو اس غلام نے جب اتنا سنا کہ محمد نام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، تو یہ چپکے سے دھیرے دھیرے سے پیچھے کی طرف سے، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام موجود تھے، ادھر کو چلا گیا۔ جانے کے بعد دھیرے دھیرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب چلا گیا، اور تھوڑی دوری سے یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پہلی نظر دیکھتا ہے، بالکل آپ پر فدا ہو جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے صرف اس نے نام سنا تھا، آپ کو دیکھا کبھی نہیں تھا۔ لیکن اس دن جب اس نے نام سنا کہ وہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ان سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ آج اچھا موقع ہے، ابھی تک صرف نام اور کام سنا ہے، آج لائیو دیکھیں گے، آج دیکھیں گے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ان کا حسن بڑا اعلیٰ ہے، انہیں جب کوئی دیکھتا ہے تو انہی کا ہو جاتا ہے، آج چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دور سے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہا نہیں گیا، تو دھیرے دھیرے حضور کے پاس پہنچا۔ حضور کے پاس جانے کے بعد کہتا ہے، کیا آپ ہی اللہ کے نبی ہیں؟ کہ آپ ہی اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتاتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جی بالکل، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی ایک ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں تو یہودی ہوں، اور آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کے ساتھ کیسے آ سکتا ہوں؟ میں تو آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، میں تو آپ پر فدا ہو گیا ہوں، میں نے صرف ابھی تک آپ کا نام سنا تھا، آپ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن آج آپ کو دیکھ لیا ہے، اور جب آپ کو دیکھ لیا ہے تو پھر آپ سے جدا ہونے کو دل نہیں کہہ رہا، آپ کے پاس سے ہٹنے کو دل نہیں کر رہا، آپ مجھے اپنا بنا لیجئے، اپنا دیوانہ کر لیجئے، اپنا غلام بنا لیجئے۔ یہ شخص بڑا کالا تھا، ہونٹ بڑے موٹے موٹے تھے، پہلے تو بڑا بدصورت تھا، لیکن جب حضور کے دامن کرم میں پہنچا، جب حضور کے پاس پہنچا، تو حضور نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا بنا لوں تو تمہیں کلمہ پڑھنا ہوگا، جب کلمہ پڑھ لو گے تو ہم لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، اور پھر تمہیں ہم کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کریں گے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا، اسلام میں داخل ہوا۔ ادھر حضور کا عاشق تو تھا، حضور کو دیکھا تو حضور کا اور حضور کا چہرہ بھی ایسا تھا، سبحان اللہ، جو بھی آپ کو دیکھتا تھا آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا، جو بھی آپ کو دیکھتا تھا آپ پر جان نچھاور کرنے کو دل کرتا تھا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر حضرت یوسف کا حسن تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، اور ان کے حسن کی یہ تاب تھی کہ مصر کی عورتیں جب آپ کو دیکھتی تھی تو اپنی انگلیوں پر چھری چلا لیتی تھی، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتی تھی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، ادھر عورتیں تھیں اور ادھر مرد سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ ادھر تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کٹتی تھیں، اور ادھر تو حضور کے صرف نام پر وہ بھی عرب کے مرد اپنے سروں کو کٹایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ حضور کی ذات، حضور کی شان ہے، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہمارا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ جو بھی آپ کے پاس جاتا تھا وہ آپ کا ہو جاتا تھا، اور حضور کبھی نہیں کہتے کہ جاؤ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، جو بھی آتا تھا آپ کی بات جب سنتا تھا
تو وہ آپ کا ہو کے رہ جاتا تھا، اور آپ کے پاس جو بھی آتا تھا اپنی فریاد لے کے آپ اس کی مدد کرتے تھے، اس کی بات کو سنتے تھے۔ ایسا نہیں کہ کچھ لوگ آج جب شہرت یافتہ ہو جاتے ہیں، شہرت مل جاتی ہے، لوگ انہیں چاہنے لگتے ہیں، تو پھر وہ ان لوگوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے، ان لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن اللہ اکبر، یہ میرے حضور کی ذات ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس آتا، یا امیر ہوتا یا غریب ہوتا، مسکین ہوتا، کوئی بھی ہوتا، حضور سب سے محبت کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، حضور سب سے بات کیا کرتے تھے، اور سمجھانے کا طریقہ تو بالکل الگ ہی تھا۔ کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی تھی، ایسے سمجھا دیتے تھے کہ اس کو سمجھ میں ایک ایک لفظ آیا کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں زنا کرتا ہوں، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، مجھ سے زنا نہیں چھوٹے گا۔ تو آج کا کوئی شخص ہوتا، ہم اور آپ جیسا کوئی شخص ہوتا، تو اس کو بڑا ذلیل کر دیتا کہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کہ تو کہتا ہے کہ زنا نہیں چھوڑ سکتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو گناہگار ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، بہت سی باتیں آ جاتی ہیں ذہن میں، اسے کہہ دیتے۔ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اکیلے میں لے گئے، سائڈ میں لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تو کہتا ہے کہ تو زنا نہیں چھوڑ سکتا، تو مجھے یہ بتا کہ اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا فیل کرے، کوئی زنا کرے، تو کیا کرے گا؟ کیا تجھے یہ گوارا ہوگا؟ کیا تجھے یہ برداشت ہوگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ کہا تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے، تیری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے، کیا تجھے یہ گوارا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، میں توبہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد کبھی بھی زنا نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ سمجھانے کا طریقہ، قربان جائیں اس نبی پر اس کے صدقے میں ساری کائنات بنی۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ گئے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کوئی بھی آپ کے پاس آتا، آپ اس کا سہارا بنتے، کوئی بھی آپ سے مدد مانگتا، آپ اس کا سہارا بنتے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ وہ یہودی کا غلام، وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، حضور پاک کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب اس نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب جنگ لڑوں گا، جنگ کروں گا آپ کی طرف سے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جنگ میں شہید ہو جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی کہ جاؤ۔ اس نے تلوار لی اور جنگ میں اتر گیا۔ جنگ میں جانے کے بعد کافی دیر تک لڑتا رہا اور پھر شہید ہو گیا۔ جب شہید ہوا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے آئے اور پھر واپس ہو گئے۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھنے گئے اور ایک دم واپس آ گئے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میں اس کے پاس گیا تھا، اس کے پاس ابھی حوریں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے پاس ابھی حوریں بیٹھی ہیں، آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کیا اس نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی تھی؟ کیا اس نے بہت زیادہ نیک عمل کیے تھے؟ بس تھوڑے سے ٹائم میں بس حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کے نام پر شہید ہو گیا۔ اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہو گیا کہ تمام ولیوں سے اعلیٰ مرتبہ ہو گیا۔ جو صحابی ہوتا ہے اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، ولیوں سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے، وہ ابدال سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا اور حضور کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیا، حضور کے نام پر شہید ہو گیا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی ضمانت دی، یہ جنتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے، آقا کی امت میں ہم ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو ذرا ہم بھی تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ حضور ہمیں نہیں بھول سکتے ہیں، پر ہم حضور کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم حضور کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ لیکن آج کا یہ ماحول ہے، آج کا معاشرہ ہے کہ ہم نے حضور کو بھلا دیا ہے، ہم نے حضور کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے دل سے، اپنی دکانوں سے، اپنے مکانوں سے، اپنے گھروں سے حضور کو نکال دیا ہے۔ آج ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت نہیں بچی۔ ہمیں حضور کی محبت کو لانا ہوگا، ہمیں حضور سے محبت کرنا ہوگی۔ جو ہمارے لیے اتنا سوچتے ہیں ان کے لیے ہمیں ضرور
ان کی محبت کو اپنے سینے میں داخل کرنا پڑے گا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی ماں باپ مال سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. تو جب سب سے زیادہ حضور سے محبت کرو گے تب مومن ہوگے. حضور پاک فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو چاہیے ہمیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں. حضور پاک نے جو جو باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں، حضور کو فالو کر کے چلیں، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور